اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے۔ جسم کے سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، جیسے میں نے عرض کیا دعوت، تبلیغ، امر اور نہی اور بیان، خوشخلقی، یہ سارا کام یہ اعمال لسانی ہیں، زبان کے عمل ہیں، یہ عبادت ہیں۔ اس طرح بدن سے صادر ہونے والے تمام اعمال اور عبادتیں اور سیرت اور اسوہ کی پیروی کے ضمن میں کل افعال وہ عبادت ہیں، فی نفس ہی محبت نہیں ہے۔ محبت قلب کے عمل کا نام ہے، عمل قلبی ہے، جیسے خوف، خشیت، حزن، ملال، محبت۔ اسی طرح کبر ہے، یہ اعمال سیئہ ہیں قلب کے، کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، گمنڈ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے۔ تو فرق آ گیا، دیکھو نا، کینہ دل کا عمل ہے، غیبت زبان کا عمل ہے۔ آپ نے زبان سے کسی کی پشت کے پیچھے چغلی کی تو یہ عمل قولی ہے، یہ غیبت کہلاتی ہے، زبان کا عمل ہے۔ غیبت دل میں نہیں ہوتی، غیبت زبان سے ہوتی ہے۔ اور کینہ، یہ بغض اور کینہ اور حقد اور حسد، یہ عمل نہ زبان سے ہوتا ہے نہ ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، یہ دل کی حالت ہے، اس کو عمل قلبی کہتے ہیں۔ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ پتہ چل جاتا ہے کئی آدمیوں کی بات سے کہ حسد ہے، نہیں، وہ جو بات کرے گا وہ قول اور عمل ہے جو حسد کو ظاہر کر دے گا، اس کو کہتے ہیں مظہر۔ وہ حسد جو دل کے اندر تھا آپ کی کسی بات یا کسی عمل سے ظاہر ہو گیا، تو عمل اندر کی چھپی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ فی نفس ہی خود نہیں ہوتا وہ کیفیت۔ حسد ہے، حقد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، گھمنڈ ہے، تو یہ اندر کی کیفیت ہے اور آپ کے اعمال اس کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح محبت ایک دل کی کیفیت ہے، محبت الہی اور محبت رسول ایک دل کی حالت، دل کی کیفیت ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی علامتیں آج بیان ہوں گی، آج کا درس ہے، اس کی علامتیں آج بیان ہوں گی۔ مگر جو اعمال، یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اعمال ہیں وہ اعمال ان کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اعمال اس محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اعمال صالحہ، اطاعت، اتباع، پیروی، تقوی، اوامر و نواہی، اللہ کے احکام کی بجا آوری، یہ ساری مل جائے تو محبت کو ظاہر بھی کرتے ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں اور محبت کو کامل بھی کرتے ہیں۔ یہ باعث تکمیل ہیں، ان سے محبت کامل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو اور ان اعمال میں کمی ہو تو محبت کا وجود تب بھی رہتا ہے مگر وہ ناقص ہوتی ہے، اور یہی حالت ایمان کی ہے۔ ایمان اصلاً اس اقرار و تصدیق کے ساتھ محبت کا نام ہے، ناقص حالت میں رہتی ہے، کامل ہوتی ہے جب اعمال صالحہ اور طاعات اس کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو گویا وہ شرائط تکمیل ہیں، وہ شرائط کمال ہیں۔ مگر محبت فی نفس ہی ایک کیفیت ہے جس کیفیت کا وجود کچھ علامتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو علامتیں ہیں وہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں ہمہ وقت اور ہر وقت نظر آتی تھی۔ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں، محبت رسول کے باب میں بہت ساری احادیث کا بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی شدت میں ان کی کیفیتیں اور ان کے احوال کیا تھے۔ اب محبت کی علامتوں میں سے جس سے محبت کا ثبوت ملتا ہے، سب سے پہلی علامت حضور علیہ السلام کی حد سے بڑھ کر غیر معمولی تعظیم، ادب اور تکریم ہے۔ تعظیم و توقیر، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود اس کا ادب دل میں انتہا درجے پہ چلا جاتا ہے۔ ادب کے درجے ہیں، آپ اپنے استاد کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ ادب کا ایک وہ درجہ ہے کہ یہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ادب تو کرتے ہیں کہ کیا وہ محبت بھی دل میں ہے یا نہیں۔ تو ادب کا ایک درجہ وہ بھی ہے جو خالی از محبت بھی ہوتا ہے، وہ حقوق کی بجا آوری میں آ گیا کہ بڑوں کا ادب ہے۔ آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، جو بڑا آ گیا اس کا ادب کیا، اس کو جگہ دے دی، کرسی دے دی، تو ادب تو کیا، مگر یہ عمل آپ کا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہ محبت ہے۔ تو ایک باریک فرق آ گیا ادب میں بھی اور محبت میں بھی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے لفظ بولا حد سے بڑھ کر ادب کرنا۔ جب عام حد ادب کو
ادب کراس کر جائے تعظیم و تکریم، وہاں سے محبت کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ آپ بڑے بھائی کا بھی ادب کرتے ہیں، اپنے والدین کا، پھر مشائخ کا ادب کرتے ہیں، اپنے قائد کا، لیڈر کا، امیر جماعت کا، شیوخ کا ادب کرتے ہیں، تو جو جو نسبت ان کے ساتھ قلبی، فکری، روحانی، حبی، روحی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے ادب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا ادب کو بڑھانے والی شے محبت ہے، اور ادب کو کم کرنے والی شے محبت کی کمی ہے۔ محبت کم ہوگی ادب کم ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو بالکل بے ادبی ہوگی، محبت زیادہ ہوگی تو ادب زیادہ ہوگا، اور محبت اشد حبن ہو، بڑی شدید ہو جائے گی تو محبت تعظیم و تکریم حدیں کراس کر جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہی حال دین اور جہاد کا، اللہ رسول کی محبت حد کے اندر رہے تو ناقص ہے۔ والدین کی محبت حد کے اندر ہے، اس لیے ان کا ادب بھی حد کے اندر ہے۔ بڑوں کا کی محبت حد کے اندر ہے، ان کا ادب بھی ایک حد کے اندر ہے، ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتے۔ ماتحت اپنے افسر کا ادب کرتا ہے، محبت معلوم نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کردار پر، احترام کرتا ہے مگر حد کے اندر ہے۔ رعایا نیک صالح حکمران ہوں، اس کا ادب کرتے ہیں، اکرام اور تعظیم کرتے ہیں اگر وہ حقدار ہیں تو، مگر وہ حد کے اندر ہے۔ آپ ادب کی حدیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بارگاہ ایسی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت اور اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ حد کے اندر رہے تو بے ادبی ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، آج وہ سمجھا دوں گا میں۔ حد کے اندر ادب ہو رسول کا تو یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو نا، ایک مسلمان ورنہ ادروائز تو بے ادبی کر نہیں سکتا، جب کلمہ پڑھ لیا، نبی رسول مان لیا تو بے ادبی کیوں کرے گا؟ بے ادبی کیوں کرے گا جب کلمہ پڑھ لیا؟ تو پھر مسلمان کے لیے بے ادبی کیا ہوئی؟ قرآن نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، رسول کے ادب کا عالم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بات دوبارہ سمجھنی پڑے تو یہ نہ کہا کرو حضور ہمارے اوپر رعایت فرمائیں بات کو دہرانے کے لیے، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ آپ دیکھیے لفظ بدل دیا، مقصود ایک ہے مگر لفظ بھی تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ رائنا کہنے سے جو دشمن تھے وہ اس کے معنی کو بدل کر سوء ادب اور بے ادبی کے لیے استعمال کرتے۔ مومن تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا، لہذا دشمن جس لفظ کو بے ادبی میں استعمال کر سکتا ہے اس لفظ کے استعمال کو مسلمانوں سے بھی منع کر دیا۔ آپ بات کو سمجھے نا؟ جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، یہ عام ادب نہیں ہے، یہ خاص ادب ہے، اور یہ ادب حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ادب اس لیے حد سے بڑھ کر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادب سے بڑھ کر، اعمال بھی غارت گئے، ایمان بھی گیا، ایک بے ادبی سے رفع الصوت کہ حضور کی بارگاہ میں، مجلس میں، اور اب جالی مبارک کے گرد مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے بھی وہی ادب ہے۔ بارگاہ نبوت میں آواز اونچی کر دی، اعمال اور ایمان برباد ہو گیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مگر یہ ساتھ نہیں آتا کہ وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں یہ شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اور عمل برباد ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں درجنوں مقام ہیں کیا جہاں اعمال کے ضائع ہو جانے، اکارت ہو جانے، برباد ہو جانے، ہلاک ہو جانے، ختم ہو جانے کا ذکر ہے، مگر ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اعمال اور ایمان برباد ہو گئے۔ یہ بے ادبی رسول کے لیے کہا وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اگر شعور ہو جائے کہ میں حضور کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں تو پھر تو فوری توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا بے ادب ہو جائے، اسے شعور بھی نہ ملے تاکہ بدبخت کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور اپنے انجام بد کو پہنچے۔
اب یہ نقطہ سمجھیں، جب سزا اور گرفت حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھیں حکم بھی حد سے بڑھ کر ہے. ایک پرنسپل ہو گیا نا، جب گرفت مواخذہ اور سزا حد سے بڑھ کر ہے کہ سزا بھی دے اور شعور بھی نہ ہونے دے کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں، شعور بھی نہ ہونے دے، تو سزا حد سے بڑھ گئی نا. تو جب سزا حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھو کہ حکم بھی، پاس ادب بھی حد سے بڑھ کر ہے. اور دو لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے اس قوم کی طرف، تاکہ لوگ آپ کی آمد کے سبب اور وسیلے سے اللہ پر اور آپ پر ایمان لائیں، اور وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کریں اور دین کی مدد بھی کریں، تعظیم بھی کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم میں حد سے بڑھ کر توقیر بھی کریں. دین کی مدد و نصرت کی تو تعظیم رسول ہوئی، اور توقیر میں حد سے گزر گئے تو توقیر ہو گئی. یاد رکھ لیں، صحابہ کرام کا معیار ادب رسول کا محبت میں کبھی بھی حد کے اندر نہ تھا. صحابہ نے عمر بھر حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا، حدیں توڑ کر حضور کی تعظیم کی. یہ پیمانہ ادب صحابہ تھا. اب اس کے لیے جو سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. یہ تمہید تھی، تصور تک ذہن میں رکھ لیں. اب ہم آج کا موضوع چونکہ حدیث پر ہے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث کا تعلق واقعہ حدیبیہ کے ساتھ ہے. 1500 صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے. قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو جائزہ لینے کے لیے، جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ہم کیا ڈیسیجن لیں، جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لے آؤ. وہ گیا، اس نے واپس آ کے رپورٹ دی، اور بعد میں مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو حدیث روایت کی. مگر جب دیکھا، مشاہدہ کیا، اس وقت وہ مسلمان نہ تھے. اس نے آ کے کہا، خدا کی قسم میں نے دیکھا، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرن ابتدروا امره واذا تودع قادوا يقتتلون وضوءه واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده وما يهدون الیہ النظر تعظیما له. اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کے جھرمٹ میں اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکنے لگتے ہیں تو صحابی جھپٹ کر زمین پر حضور کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور بدن پر مل لیتے ہیں. اب لعاب دہن کسی کا ہاتھوں پر لے کر چہروں اور بدنوں پر مل لینا، یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ جی تو سمجھ لیں، حضور علیہ السلام کے ادب کی جو حد ہے وہ بھی ایک حد ہے. حضور علیہ السلام کی ادب کی بھی حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ انسان حد میں نہ رہے. ادب رسول کی حد ہے، ادب رسول کی there is a limit for respect and reverence of holy prophet sallallahu alaihi wasallam. There is a limit, but this limit is that he should cross the limit. He should cross the limit. The limit for holy prophet's reverence is that there should be no limit. This is his limit. حد توڑ دے، حد میں نہ رہے، یہ حد ہے. تو اور پھر بتایا کہ جب حکم کرتے تو فوراً تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے، جب وضو فرماتے تو وضو کے استعمال شدہ پانی کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے ٹوٹتے، ایسا لگتا کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی. گفتگو فرماتے آقا تو اپنی آوازیں پست کر لیتے. اور تعظیم اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے بھی حضور کے چہرے کو نہ تکتا، ایسے کنکھیوں سے دیکھتے، چوری چوری نظروں سے دیکھتے پھر چھپا لیتے. یہ سب محبت کی علامتیں ہیں، چوری چوری نظروں سے دیکھنا. عروہ اپنے واپس آیا اپنے لوگوں کے پاس اور اس کو آ کے کہا کہ خدا کی قسم، وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا وفی روایت ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں قیصر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کسرا ایران کے دربار میں بھی گیا ہوں اور حبشہ کے ملک کے بادشاہ نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے اور شاہان وقت کے ادب ہوتے بھی دیکھے ہیں.
ان کے ہاں تعظیم و تکریم کے آداب بھی دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم دنیا کے کسی شہنشاہ کا ایسا ادب نہیں دیکھا جو اصحاب محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان کیا، یہ ادب اور یہ سنت 1500 صحابہ کی بیان کی بخاری شریف۔ پھر آگے چلیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وأطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجامت بنوا رہے تھے، بال کٹوا رہے تھے، حجام ہیئر ڈریسر آپ کے بال مبارک کاٹ رہا تھا، اور صحابہ کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد گھومتے تھے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس لیے گھومتے تھے تاکہ کوئی ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، اور اٹھا کر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، سنبھال لیتے۔ اب ایک ہی بات چلے گی، کیا یہ ادب حد کے اندر ہے؟ یہ حد توڑ کے ہے، تو حد کے اندر رہے تو ادب غیر از نبی کا ہوا، حد کے اندر رہے تو ادب ادر دین پروفٹ غیر از نبی کا ہوا، اور حد توڑ کے نکل گئے تو ادب مصطفیٰ کا ہوا، ادب نبی کا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان کی وفات کا وقت آ گیا، فبکا طویلا، ہچکی بندھ گئی اور دیر تک روتے رہے۔ صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ تو ہچکی کے حال میں کہنے لگے کہ مجھے حضور سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی موت کا وقت، اور میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہ تھا، اس کی وجہ سے بڑا ادب اور بڑی تعظیم تھی، میں آپ کے ادب اور جلالت کی وجہ سے عمر بھر اس لیے رو رہا ہوں کہ آنکھ اٹھا کر جی بھر کے حضور کو تک نہیں سکا، ہائے ہائے زندگی گزار دی، جی بھر کے تک نہیں سکا، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اپنے نبی کا حلیہ بتا دو تو بتا نہیں سکتا، ہائے ہائے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اپنے نبی کا حلیہ بتا دو تو بتا نہیں سکتا، چونکہ آنکھ بھر کے عمر بھر دیکھا نہیں۔ یہ روئے۔ اب یہ آپ دیکھتے چلے آئیے ان چیزوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ نماز تو گئی نماز کے باب میں، روزہ روزے کے باب میں، حج زکوٰۃ کے باب میں، حلال و حرام شریعت کے حکام کے باب میں، اوامر و نواہی کے باب میں، ہر ایک کا باب بنا۔ ان باتوں کا باب کیا ہے؟ ان باتوں کا باب کیا ہے؟ اور یہی وہ باب ہے جو باب الابواب ہے، سب ابواب کا باب ہے، جس نے سارے ایمان کے اور طاعت کے سارے دروازے کھولے ہیں، اس باب نے، وہ محبت ہے۔ پھر صحابہ کا طریقہ تعظیم میں یہ تھا، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں حدیث سیاہ ستہ میں صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں سے آئے، سواریوں سے اترے، تیزی سے آقا کے قریب ہوئے، اور طریقہ صحابہ کا کیا تھا، جب ملتے تو حضور کے دست مبارک کو بوسے لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ لوگ آج ہاتھ چومنے کو بدعت کہنے لگ گئے ہیں، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، یعنی جو سنت ہے وہ بدعت بن گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث، اور عنوان انہوں نے بنایا باب فی قبلۃ الید، ہاتھ چومنے کے باب عنوان۔ تو صحابہ ہاتھ باب یہ ہے، ہاتھ چومنے کا باب۔ تو صحابہ جب ملتے تو کہتے ہیں ہاتھ چومتے۔ آگے حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث الادب المفرد میں امام بخاری نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس کی بات کی، لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلی۔ کہتے ہم آئے، یہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے، فرماتے ہیں کہ ہم اترے، مدینہ میں حاضر ہوئے سواریوں سے تیزی سے، اور آ کے حضور کے دست کے بوسے لیے، پھر حضور کے قدموں کے بوسے لینے لگ گئے، قدموں کے بوسے لیتے، کیا؟ قدموں کے بوسے لیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے عنوان سے، الادب المفرد میں۔
فی تقبیل ید والرجل، ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ادب، یہ امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ تو جب وہ باب قائم کرتے ہیں تو وہ سیدھا سادہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے خلاف باب نہیں قائم کرتے۔ تو آپ اندازہ کریں جب حضور کے قدم چومتے ہوں گے تو دیکھیے ان کی حیت کیا بنتی ہوگی، کیا لگتا ہوگا، ہائے ہائے، قدم چومتے ہوئے حیت کیا بنتی ہے۔ آج لوگوں نے اس کو بھی شرک بنا دیا ہے، اس لیے کہ علم کی کمی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ کچھ صحابہ سے، سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل اور الادب المفرد میں امام بخاری نے، کسی جنگ سے آ گئے کسی حکمت کے پیش نظر، گھبرائے ہوئے تھے، نماز فجر میں پیش ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم فرار بگوڑے ہیں۔ فرمایا بگوڑے نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ بس پھر ہم دوڑ پڑے، سن کر آقا علیہ السلام کے دست بوسی ہاتھ چومنے لگ گئے، اور جب ہم ہاتھ چومنے لگ گئے تھے تو حضور نے فرمایا انا فیۃ المسلمین، میں سب مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، پناہ گاہ ہوں۔ پھر صحابہ کرام کا حضور کی محبت میں نے بتایا پہلی علامت محبت میں ان کے ادب کا حد سے بڑی ہوئی تعظیم و تکریم کا عالم یہ تھا کہ قیس بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں ہے اور المستدرک امام حاکم اور دیگر کتب حدیث میں، طبرانی میں بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت قیس بن مخرمہ نے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال میں جب ابرہہ نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا، ہماری ولادت اس سال میں ہوئی۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قباس بن شیم سے کہ بتائیں کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، عمر میں کون بڑا ہے؟ اور پھر یہ بات آگے سیدنا عثمان غنی نے بتائی ہے، تو تب قیس بن مخرمہ سے روایت ہوئی ہے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی کے ذوق عشقی کا عالم دیکھیں کہ یہ بات ان کے دل کو کتنی بھا گئی۔ تو پوچھا کون عمر میں بڑا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صحابہ کے ادب کو دیکھیے، اور یہ محبت اور عشق کے بغیر یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ انہوں نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ انہوں نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر فصل قائم کی ہے، باب فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان قائم کر کے، سنن ترمذی باب کا ہوا سما باب فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب الفضائل والمناقب۔ تو امام ترمذی نے باب قائم کر کے اس میں یہ حدیث لکھی، وہ اخرج الامام الترمذی حاضر حدیث فی نفس الباب، کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، وہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، ارے عشق اگر ادب نہ سکھائے تو یہ ادب کسی کو آتے ہیں؟ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتے۔ پھر یہی بات امام حاکم نے روایت کی مستدرک میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہی، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب۔ اب حضور کے چچا سے کسی نے پوچھا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس حضور کے چچا ہے، پوچھا کون بڑا ہے عمر میں، آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عباس نے جواب دیا فقال هو اکبر منی، آئے بھتیجے آئے، رشتے میں بھتیجا ہے، آئے اس چاچے تو قربان جائیے، هو اکبر منی، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، وانا ولدت قبلہ، میں تو جم پہلے پہ ایسا، میں تو جم پہلے پہ ایسا، بڑے تو وہی نہیں، بڑے تو وہی نے، حضور ہی نے، بڑے حضور ہی ہیں، میں تو جم پہلے بڑا تھا، بس ایسے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، اندازہ کیا نا آپ نے۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا اور صحیح بخاری میں ہے، کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان ایک جھگڑا تھا، آقا علیہ السلام رسائی کروانے، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے،
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جماعت کرا دیں. سب صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے. جماعت جاری تھی. جب آقا تشریف لے آئے اور آگے پہنچے تو پھر کیا دیکھا کہ جماعت جاری ہے. اب آپ اور ہم ہوں، کوئی اور ہو جس کا ادب حد میں ہے، جس کا ادب حد میں ہے، حد میں، تو وہ جہاں آخری صف ہے وہیں کھڑا ہوگا. اسے صف کراس کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا ادب کراس کرنے کا حکم نہیں ہے. ہائے ہائے، اس کا چونکہ ادب کے حد کو کراس کرنے کا حکم نہیں، اس لیے وہ نماز کی صف کراس نہیں کر سکتا، وہیں کھڑا ہوگا. مگر آقا آئے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. پیچھے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے گزرنے لگے. اور جب صحابہ کرام کی صفوں سے گزرنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم کیا تھا. پھر وہ صحابہ کرام صفوں کو چھوڑتے چھوڑتے راستہ بناتے جاتے تھے. اپنی جگہوں سے ہٹتے، بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹنے لگی، راستے ہر صف سے بننے لگے. اور سیدنا صدیق اکبر کو اور اگلی صفوں والوں کو اطلاع کرنے کے لیے پھر تالیاں مارنے لگ گئے. فصفق الناس فتخلص الصف، صفوں کو چیرتے چیرتے حضور گزرتے گئے، صحابہ صفوں کو چھوڑتے گئے. فصفق الناس، اور تالیاں اس طرح مار مار کے اگلوں کو بتاتے گئے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اور یوں آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اب نقشہ دیکھیں اس نماز کا نقشہ کیا ہوگا. اور یہ نماز جاری ہے، ٹوٹی نہیں ہے. یہ ان کی ٹوٹتی ہے جن کی لگی نہیں. ہائے ہائے، جن کی لگ جاتی ہے ان کی ٹوٹتی نہیں. ہائے ہائے، حتیٰ کہ اگلی صف میں جا پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، اطلاع ہوئی. انہوں نے پھر کیا کیا، کانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، نماز میں ایسا استغراق ہوتا کہ کبھی مڑ کے نہ دیکھتے تھے. تو جب دیکھا کہ یہ تالیاں بج رہی ہیں، یہ محفل سما بن گئی. یہ تالیاں بج رہی ہیں، صفوں میں بھگدڑ ہے، ہو کیا گیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ عالم سوائے آمد مصطفیٰ کے اور کسی وقت میں نہیں ہو سکتا. نتیجتاً انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. ناقص ابو بکر علی عقبیہ لیصل، پیچھے ہٹنے لگے. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر پیچھے آ رہا ہے مصلی چھوڑ کر، تو آپ نے اس کو وہیں روکا، اشارہ کیا، یا ابا بکر پیچھے نہ ہو، انکس مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، نماز جاری رکھو. یہ عمل کثیر کیا، عمل اکثر ہوا. اکثر عمل، ھذا العلم الاکثر فوق الکثیر، فوق الکثیر. مگر کسی اور کے لیے ہو تو نماز ٹوٹتی ہے، حضور کے لیے نہیں ٹوٹتی. وجہ بھی بتا دوں، اس لیے کسی اور کے لیے ہو جائے تو اس لیے ٹوٹتی ہے کہ نماز میں غیر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، غیر کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز ٹوٹ گئی. مصطفیٰ غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی، حضور غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی. اللہ نے ثابت کر دیا، صحابہ نے ثابت کر دیا، حضور نے ثابت کر دیا کہ حضور حضور ہیں مگر غیر نہیں، رسول ہیں مگر غیر نہیں، عبد ہیں عبد مگر غیر نہیں. پھر کیا ہوا؟ اور پھر ارے یہ تو نماز میں تھے نا، یہ تو یہ حکم بھی ہے قرآن مجید کے تحت مفسرین نے بیان کیا آداب رسول میں سے کہ حالت نماز میں اگر کوئی کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، صحابہ کھڑا ہوتا اور گھر میں بیٹھے حضور کسی خادم کو آواز دے دیتے اور وہ نماز میں ہوتا، آپ آواز دے دیتے اور وہ نماز مکمل کرنے میں لگا رہتا، چھوڑ کے نہ آتا، تو اس پر قرآن کی آیت اتر آئی، خبردار جب میرا مصطفیٰ آواز دے دے جس حال میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ جاؤ. تو حکم یہ تھا کہ حضور بلائیں، نماز رکوع میں ہیں، سبحان ربی العظیم ایک بار کہا تھا، آواز آ گئی، بلال تعال یا بلال، سبحان ربی العظیم کہا تھا تو اگلی جگہ سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے لبیک یا مصطفیٰ، لبیک یا مصطفیٰ. وترک الصلاۃ ورجع من الرکوع اذا سمع صوت النبی ودعوت النبی وهو اخبره ان ادعو هو رجع من الصلاۃ ترك الركوع وترك القيام وترك القراءة وترك الصلاة رجع وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوارد.
ولہذا کان امتثال الامر. عرض کیا تو نماز چھوڑ کے وہیں چلے آؤ. حکم یہ تھا نماز چھوڑ کے آؤ. حضور انہیں کسی کام بھیج دیں, بازار بھیج دیں, اپنے کسی کام بھیج دیں, جا کے حضور کا کام کرے. کپڑا خرید کے لے آئے, سبزی گوشت لے آئے, جس کام بھیج دیں آقا بازار میں جائے کام کر لائے, آ کے سب کچھ گھر میں دے دے, اور جب فرمائیں جاؤ اب فارغ ہو تو وہاں کے اسی رکوع سے پھر نماز شروع کر لو. ہاں جو رکعت چھوڑ کے گیا تھا کام حضور کا کرتا رہا, رکعت جاری رہی, نماز جاری رہی, نماز جاری رہی. آئمہ نے فقہاء نے بیان کیا اس لیے کہ رسول کی خدمت اللہ کی خدمت ہے, رسول کا کام اللہ کا کام ہے, رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا, اس میں التفات الی الغیر ہے ہی نہیں, التفات الی الغیر ہے ہی نہیں. تو حضور نے صدیق اکبر نے جب یہ حکم سنا کہ کھڑے رہو, آپ نے ہاتھ اٹھا دیے نماز میں, اللہ کا شکر ادا کیا مولا کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا. دعا کر کے اور پھر واپس پلٹ آئے, رکے پھر بھی نہیں, پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے. نماز ہو رہی ہے, مصلی خالی ہو گیا, امام صاحب پیچھے آ گئے, حضور نے دیکھا مصلی خالی ہو گیا, ابو بکر پھر واپس آ گیا. تو آقا آگے بڑے, نماز مکمل کرائی, سلام پھیرا, اور پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر کیا ہوا, ما مانعک ان اثبت مکانک اذا امرتک, اے ابو بکر کیا ہوا کہ تو اپنے مکان پر کیوں کھڑا نہ رہا, اپنی جگہ پر, جب میں نے حکم دیا تھا کہ قائم رہو. انہوں نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا ابو قحافہ کے بیٹے, یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی کیا مجال ہے, کہا اب یہ کہنا ابو قحافہ کے بیٹے یہ تحقیر ہے للادب. ہائے ہائے ہائے, یہ ادب اور تعظیم کی انتہا ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال, حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ مصلی پر رہے. آقا نے توثیق فرما دی, ٹھیک ہے یہ دین بن گیا, ایمان بن گیا. لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ جو کچھ تم نے کیا تم نے بھی صحیح کیا, توثیق ہو گئی. فرمایا اتنا مسئلہ سمجھ لو, آئندہ کبھی ایسا معاملہ کوئی پیش آ جائے تو مرد تالی نہیں بجاتے, مردوں کو چاہیے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آواز بلند کرو, اور عورتیں ہوں تو پھر تصفیق کرتے ہیں. مسئلہ سمجھا دیا, طریقہ کہا, محبت میں ٹھیک ہے, نہ فرمایا ٹھیک ہے, جو کیا ٹھیک ہے. آپ اندازہ فرمایا پھر یہ محبت کی ایک کیفیت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ تعظیم اور توقیر, اس درجے کی تعظیم اور توقیر. اور پھر یہ محبت دلوں میں ایک کیفیت لاتی ہے, اور محبوب کو تکنے اور دیکھنے کی شدت ملاقات اور شدت دیدار اس کی آرزو ہوتی ہے. یہ دوسری علامت ہے کہ دیکھنا اچھا لگتا ہے, محبوب کو تکنا اچھا لگتا ہے, اور ہر وقت ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے اور دیدار کرنے, زیارت کرنے کے لیے دل تڑپتا ہے. اور صحابہ کرام کوئی کام بھی نہ ہوتا, صرف حضور کو تکنے کے لیے آتے, دیکھتے آتے, دیکھنے کے لیے آتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقت, آقا کے آرام کا وقت ہے تو دروازے کے سامنے حضور کی گلی میں کھڑے پھر رہے ہیں. ہائے ہائے, اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے. پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, بھوکا تھا. تو یہاں حضور کی گلی میں کوئی تنور تھوڑا لگا ہوا ہے, یہاں کوئی ریسٹورانٹ تو نہیں ہے, کوئی کھانا تو نہیں ملتا. ہائے ہائے, وہاں تو خود کھجور سے افطاریاں ہوتی ہیں. یہاں کھڑے, بھوک ہے, کئی دنوں سے بھوکا تھا, آ گیا ہوں. عاشقوں کی بات ہے اور سننے والے بھی عاشق ہیں, سمجھ گئے. آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا عمر میرا بھی یہی حال تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. کیسے آئے حضور؟ بس ایسے دیدار کے لیے. آپ نے دونوں کو پکڑ لیا, لے گئے,
کہتے میں نے بھی نہیں کھایا کسی کے گھر لے گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے تو ہم سب کو پکا کے کھلاؤ، قربان جائیں گھر والوں۔ تو بھوکے ہوتے یا پیاسے ہوتے تو حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، در و دیوار دیکھ کر یا یار کا دیدار کر کے بھوک اور پیاس چلی جاتی۔ اور ان کی دیکھنے کی کیفیت یہ تھی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب اللباس میں، فرماتے ہیں جب دیکھتے تو بیان بھی کرتے کہ حضور کیسے لگ رہے تھے۔ یہ محبت اور عشق کی باتیں، ورنہ دین کی بات سنائیں، نماز کے احکام حلال حرام کے بتائیں، یہ کہنے کا، یہ محبت کے بغیر کون کہتا ہے کہ ڈاڈا سونے پہ لگ جائے؟ ہائے ہائے، کہ ما رأیت احدا احسن من حلۃ حمراء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برا بن عازب کہتے ہیں میں آقا کے پاس آیا، حضور سرخ جوڑا زیب تن کر کے گئے، ہائے ہائے، اور کہا خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر میں نے جتنے حسین لگ رہے تھے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر دوسری روایت میں حضرت برا ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے ہنسی دیکھے، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، کوئی زلفوں والا سرخ جوڑے میں ملبوس اتنا ہنسی نہیں دیکھا جتنے مصطفیٰ تھے۔ ذرا بیان دیکھیں، لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ چناؤ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ ذی لمۃ، ان کو کس نے عربی لٹریچر اور شاعری سکھا دی تھی؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ کہاں جا کے اورینٹل کالج سے پڑھ کے آئے تھے؟ عربی لٹریچر اور شاعری اور ادب، یہ ادب کہاں سے آ گئے تھے؟ ما رأیت من ذی لمۃ احسن من حلۃ حمراء، ایسا زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا اور سرخ جوڑے والا کوئی نہیں دیکھا ملبوس۔ اشارہ ادھر تھا کہ خدا کی قسم بڑی سے بڑی کوئی حسین دلہن بھی اتنی حسین نہیں لگتی جتنے مصطفیٰ نے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ادعیان فجعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر وعلی حلۃ حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں گیا، 14ویں رات تھی، چاند کی 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، روشن رات تھی، تو میں کھڑا ہو گیا، حضور سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے کہیں زیادہ دلربا اور حسین تر میرے مصطفیٰ ہے۔ یہ میں نے 2-3 حدیثیں صرف اس ضمن میں عرض کی، سنائیں، تاکہ یہ خبر ہو کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا ذکر اور بیان اس کے موضوعات ہی بدل جاتے ہیں۔ اور یہ سب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی لے رہا ہوں۔ اب آپ سنتے ہوں گے بہت لوگ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی دعوت بھی دیتے ہیں، سنت اتباع پیروی بھی سکھاتے ہیں، ساری بات ہیں، وہ ساری باتیں خیر ہیں، فرائض ہیں، مگر کبھی ان کے منہ سے یہ بھی سنا کہ کسی نے حضور کی کنڈل والی زلفوں کی بھی بات کر دی، حضور کی سرمئی نرگسی آنکھوں کی بھی بات کر دی، کسی نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حضور کا حسن بھی کہہ دیا ہو۔ یہ موضوع کیوں نہیں آتے زبان پر؟ اس لیے یہ موضوع اسی کی زبان پہ آتے ہیں جس کے دل میں عشق ہے، یہ علامات عشق و محبت ہے۔ پھر صحابہ کا یہ عالم تھا، پھر اطاعت کرتے، اتباع، یہ علامات محبت میں سے کیا؟ علامات محبت میں سے حضور کی اطاعت اور اتباع کثرت سے کرے۔ آپ کے لیے درس ہے، محبت کا عشق کا دعویٰ کرنے والوں ساری علامتیں سن لو، ہر علامت کی ساری شرطیں نہ صحیح، ایک ایک تو پکڑ لو، ہر علامت کی سب شرطیں نہ صحیح، ایک ایک شرط ہر علامت سے پکڑ لو، اپنا نسخہ بنا لو اور پھر بدل جاؤ۔ اطاعت اور اتباع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کا، ان کی محبت کا، علامات کا، کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی سونے کو حرام قرار نہیں دیا تھا مردوں کے لیے، قرآن میں تو یہ ہے نہیں، حرام تو آقا نے کیا، حدیث میں ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا،
اس کے بعد یہی موقع ہے جب حضور نے مردوں پر سونا حرام کیا. آقا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب. یہ ہے محبت. حضور نے سونے کی انگوٹھی بنائی, صحابہ کو خبر ہو گئی کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے. فرمایا مسجد میں جو آئے تو سب لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی تھی. سب صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی, ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پھر پہنی نہیں. اس وقت آپ کے دل میں آیا کہ مرد کے لیے جائز نہ کروں, حرام کر دوں. آپ نے پھینک دی. کوئی صحابی سونے کی انگوٹھی گھر لے کے نہیں گیا, سب نے ہائے ہائے ہائے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتخذت خاتما من ذهب فنابذه وقال انی لن البسه ابدا فنابذ الناس خواتیم. سب لوگوں نے اٹھا کے پھینک دی, پر میں کبھی نہیں پہنوں گا. لوگوں نے بھی پھینک دی اٹھا کر, گھر بیویوں کے لیے بھی نہیں لے گئے. یہ وہ کیفیت ہے اتباع کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جن دلوں میں تھی, ان کی پیروی اور اتباع کے ڈھنگ بھی نرالے تھے. ان کے عمل اتباع سے, ایک ایک عمل سے جھلکتا تھا عشق. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں, ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. اسے معلوم نہیں تھا, رفتہ رفتہ ہی خبر پہنچتی تھی نا, سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. آقا علیہ السلام نے بلایا, اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. مسلم شریف میں. بعد میں آقا تشریف لے گئے, وہ بھی اٹھ کے گھر چل پڑا. صحابہ نے پکڑ لیا. اس نے کہا حضور نے مردوں کے لیے حرام کر دیا ہوا ہے, عورتوں کے لیے حلال کر دیا. اب تم اٹھا لو, اپنی انگوٹھی لے جا کے بیوی کو پہنا دینا. اس نے دیکھا, اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ. جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے, میں اٹھا کے بیوی کے لیے کیسے لے جاؤں؟ پھر وہ عقل و خیرت کے پیمانے سے نہیں سوچتے تھے, پھر اس میں استدلال کے بنیاد پہ نہیں سوچتے تھے, اس میں سے حکمتیں نہیں نکالتے تھے. پھینک دیا. فقیہ ہو, فقیہ عالم ہو, مفتی ہو, وہ فقہا علماء کے طور پہ صحابہ کرام نے حکم شریعت بتایا. مقصود یہی تھا نا کہ تمہارا پھینک دیا نکال کے مرد نہیں پہن سکتا, عورتوں کے لیے حلال ہے, لے جاؤ. تو فتویٰ علم یہ تھا کہ اٹھا کے لے جاؤ, اور فتویٰ عشق یہ تھا, اس نے حلال حرام نہیں دیکھا. اس نے کہا میرے آقا نے, میرے یار نے اس کو پھینک دیا ہے, اب کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیفیت تھی, یہ کیفیت تھی آقا علیہ السلام کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا, انا نجد صلاۃ الحضر وصلاۃ الخوف فی القرآن ولا نجد صلاۃ السفر فی القرآن. ہم قرآن مجید میں حاضر قیام کی نماز بھی دیکھتے ہیں اور خوف کی نماز کا حکم بھی پاتے ہیں, مگر یہ جو سفر کی نماز ہے قصر, وہ قرآن مجید میں نہیں ملتا. تو تم لوگ قصر کیسے پڑھتے ہو جب قرآن میں تو ہے ہی نہیں؟ کس طرح پڑھتے ہو قصر؟ فقال له ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یا ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا وانما نفعل کما رأیناہ یفعل. اس نے کہا ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں, لمبے چوڑے مسئلے مسلحت نہیں جانتے. علم بس کریو یار سنو ہکو الف درکار. ایک ہی بات جانتے ہیں, کیا کہ اللہ نے حضور کو ہم میں بھیج دیا, اللہ نے محمد کو ہم میں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے ایک ترجمہ جو میں کرتا ہوں, یہ ترجمہ مترجمین نے, علماء نے نہیں کیا, اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میری دانست یہ ہے کہ ترجمہ ہے ہی یہی. وہ کرتے ہیں, باقی ہم کوئی علم نہیں رکھتے تھے, ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں تھا. ولا نعلم شیئا, یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ جو میں کیا کرتا ہوں وہ یہ, اس نے کہا میرے بھائی, بیٹے بیٹے بھتیجے, بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج دیا, ولا نعلم شیئا, بس اور کچھ نہیں جانتے. ہم بس ایک حضور کو جانتے ہیں کہ حضور آ گئے, حضور کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. ولا نعلم شیئا, یہ بات آئی ہے بعث الینا محمدن کے ساتھ, اور کچھ نہیں جانتے ہم. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف تکتے ہیں, جیسے حضور کرتے ہیں بس دیکھ کر وہی کرتے چلے جاتے ہیں. یہی قرآن ہے, یہی سنت, یہی دین ہے.
حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. بڑی خاص بات. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا. جا رہے تھے ایک سفر میں, ایک جگہ آئی, سیدھا راستہ تھا, سیدھا. تو اس جگہ پر پہنچ کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ راستہ چھوڑ دیا اور ایسے چکر لگا کر, پنجابی میں کہتے ہیں نا ولہ کھا کے, راستہ چھوڑ دیا سیدھا اور ہٹ کر چکر لگا کے تو پھر ادھر آ گئے, اس جگہ سے آگے راستہ بدل لیا. کوئی چیز نہیں پڑی تھی درمیان میں, ایسے کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی کیا. کنا مع ابن عمر فی سفر فمر بمکان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت. راستہ بدل لیا. ہم نے پوچھا ابن عمر یہ کیوں کیا؟ سیدھا راستہ جا رہا ہے, کوئی پتھر روڑے بھی نہیں ہیں, کانٹے بھی نہیں ہیں, کیوں بدل لیا؟ انہوں نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں, اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا, جب یہاں آئے تو حضور سیدھا نہیں گزرے, یوں گزرے تھے, یوں گزرے تھے. تو بس میں بھی یوں ہی گزرا ہوں, اس لیے کہ محبت کو سروکار پیوں سے نہیں یوں سے ہے. محبت کا واسطہ بولیے کیوں سے نہیں, کیوں سے تعلق علم کا ہے, کیوں کا جواب علم دیتا ہے. محبت نہیں غرض رکھتی کیوں سے. محبت کہتی میرا درد سر جانے میں کیوں میں پڑھوں. محبت کا غرض کیوں سے نہیں, بس یوں سے. اس نے کہا فرأیت رسول اللہ فعل ھذا, یوں کیا, ففعلت, تو میں نے بھی یوں ہی کر دیا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. پیمانہ دیکھیے محبت کا عالم کیا تھا. پھر طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, وہ روایت ہے حدیث پاک میں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اکثر و بیشتر مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ایک درخت تھا, وہ کئی مرتبہ چلے جاتے دوپہر کو گھر سے دھوپ پر, اور اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر جا کے سو جاتے زمین پر, ایسے سو کے پھر آ جاتے. انه كان ياتي شجره بين مکہ والمدینہ فيقيل تحتها, اس کے نیچے قیلولہ کرتے جا کے سوتے تھے. ويخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك. کسی نے پوچھا گھر سے چلتے ہیں, دوپہر کا ٹائم ہے, گھر میں کمرہ ہے, چھت ہے, آرام وہاں کریں, وہ سارا ٹائم سفر دھوپ میں گزار کے اس درخت کے نیچے آ کے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں سے غرض نہیں, یار میں. میں نے دیکھا حضور کبھی کبھی یہاں لیٹتے تھے, تو جس جگہ حضور لیٹتے تھے صحابہ زمین کے ان خطوں پر جا کر لوٹتے تھے. ہائے ہائے ہائے, آپ میرے لفظ پہ غور کریں, جہاں حضور لیٹتے تھے صحابہ جا کر وہاں لوٹتے تھے. ہائے 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 ہائے. وہ پتہ نہیں, اب اتنا ہی بیان کر دیا نا, کسی نے اگلی بات کیا کہی کہ وہ لیٹتے تھے یا لوٹتے تھے, پتہ نہیں کتنی کروٹیں لیتے ہوں گے اس جگہ پر. اس جگہ پہ حضور کا جسد پاک لگا, میرے آقا کا جسم لگا, لوٹتے تھے. حدیث پاک ہے, انس بن سیری روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی, اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اس حدیث کو. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے, ایک جگہ پر پہنچے, جو وہ کرتے تھے ہم کرتے جاتے. نماز پڑھ لی ہم نے عرفات کے میدان میں, زور پڑھ لی, عصر پڑھ لی, پھر سواریوں پر بیٹھ گئے, چل پڑے. ایک جگہ پہنچے, گھاٹی تھی, وہاں انہوں نے پھر اپنا اونٹ بٹھا دیا. زور عصر پڑھ کے چلے, مغرب ہوئی نہیں, دن کا وقت, پھر اونٹ بٹھا لیا. ہم نے بھی جب دیکھا قافلہ تھا, ہم نے بھی اونٹ بٹھا لیے. ہم نے سمجھا کہ یہاں کوئی اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن کون سی پڑھیں گے, مغرب ہوئی نہیں, نماز کا تو وقت نہیں ہوا. تب جو ان کا غلام ساتھ تھا, خادم جو سواری کی لگام پکڑتا تھا, وہ آیا, اس نے کہا نماز نہیں پڑھنا چاہتے. یہ جب یہاں سے گزرتے ہیں سواری روک کے اتر آتے ہیں, تو میں نے پوچھا تھا, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سفر میں حضور کو دیکھا, یہاں حضور سواری روک کر اپنے کسی کام کے لیے اترے تھے. ہمارا کام ہو کہ نہ ہو, ہم اترتے ہیں, ہمارا کام ہمارا کام یہی ہے. یہ ہے محبت. اس محبت میں جو اطاعت ہوتی ہے اس کو پیروی اور اتباع کہتے ہیں, جس کے پیچھے عشق اور محبت ایک موٹو کے طور پہ ہو کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بندہ وہی کرے جیسے محبوب نے کیا ہے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے نماز میں پاؤں کے اوپر کسل کے ساتھ بوجھ ڈال کر تھک کر کھڑا ہونا روا نہیں ہے.
جیسے قاموا کسالى، ایسے تھکن کے ساتھ تھکے ہوئے کھڑے نہ ہو اور ایک پاؤں پہ بوجھ ڈالا ایک کو ہلکا کیا، ایسے نہیں ہے، قرات آ جاتی۔ کبھی آقا کو قدم مبارک میں کوئی تکلیف ہوگی کسی ایک موقع پر، نماز تکلیف کی وجہ سے ایسے پڑھی ہوگی۔ حضرت ازرق بن قیس روایت کرتے ہیں طبرانی میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک روز نماز پڑھ رہے ہیں، رأیت ابن عمر فی الصلاۃ یعتمد اذا قام، نماز میں کسی چیز کا سہارا لے کر، ایسے ہاتھ رکھ کے کسی چیز کا سہارا لے کر نہیں کھڑے ہوتے، نہ پاؤں کے اوپر ایک اور نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیتے ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ نماز میں کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی چیز کا صحت مند تھے، ٹھیک تھے، کسی چیز کا سہارا لیا، صحت مند تھے، کسی چیز کا سہارا لے کر نماز میں کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا حضرت کسی چیز پر سہارا کیوں لیا ہے؟ فی الصلاۃ یعتمد اذا قام، فقلت ما ھذا قال رأیت رسول اللہ یفعلہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک دن حضور کو دیکھا تھا ایسے کرتے، میں تو یار کی ادا نبھا رہا۔ آپ نے کسی وجہ سے کیا ہوگا، ہماری وجہ حضور ہے، بس آپ نے جس وجہ سے کیا سو کیا، پر ہماری وجہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیفیت طاعت اور اتباع کی ہے، یہ کیفیت طاعت اور اتباع کی ہے بارگاہ نبوی میں۔ محبت کثرت کے ساتھ حد سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور توقیر مانگتی، محبت کثرت کے ساتھ محبوب کو تکنا، دیدار کرنا، اشتیاق دید اور محبوب کے مکھڑے کا تذکرہ مانگتی ہے، چاہت مانگتی ہے۔ محبت کثرت کے ساتھ محبوب کی حضور کی طاعت اور اتباع مانگتی ہے، عشق سے بھری ہوئی لبریز۔ اور چوتھی علامت، محبت محبوب کا کثرت سے ذکر مانگتی ہے، کثرت ذکر و مدح، کثرت ذکر و مدح، بس اور کوئی کام نہیں، بیٹھیں محفل نعت بنا لیں۔ یہ کثرت ذکر علامات محبت میں سے ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ محفل نعت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حضور کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، حسن کی باتیں کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ محفل نعت کا منعقد کرنا یہ شرائط و علامات محبت رسول میں سے ہے، اور بدعت نہیں، سنت رسول میں سے، سنت صحابہ میں سے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 35 صحابہ، 30 و 5 صحابہ نعت خان تھے، حضور کے مدح خان، 35 من الصحابہ كانوا منشدین لرسول اللہ ویقرؤون المدیح، 35 صحابہ حضور کے نعت خان تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، وہ جو نعت رب نے پڑھی ہے وہ حضور کے گن گانا، عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، حسن، جمال، ندرت، کمال، خصال، زلفیں، چہرے، آنکھیں، قدو قامت، سراپا، ہاتھ آگا پیچھا، بس یار کے سراپا کو تکنا، بیان کرنا، گنگنانا، شعر پڑھنا، یہی نعت ہے، یہی بیان محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافعت عن اللہ ورسولہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کانوں سے سنا کہ حضور حضرت حسان سے فرما رہے تھے کہ حسان جب تک تو کھڑا ہو کر میری نعت پڑھتا رہے، اللہ رسول کا دفاع دشمنوں سے کرتا رہے، میرے گن گاتا رہے، جبرائیل تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیری مدد کرتا رہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں اور مسلم میں متفق علیہ، پھر حضرت عائشہ نے 3 شعر سنائے، بلکہ زیادہ ہیں، میں نے یہ 3 شعر حضرت حسان کے حضرت عائشہ صدیقہ نے سنائے اور بخاری مسلم میں روایت ہوئے۔ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ سنا رہی ہیں حسان، حجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فإن أبي ووالده وإرضي
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاؤُهُ. کچھ کافروں کے شاعر تھے، وہ حضور کے خلاف لکھتے تھے حجم. حضرت حسان ان کا جواب دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. اور نعتوں کو روایت کس نے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اس لیے کوئی انہیں برا بھلا کہتا تو ناپسند کرتی، روک دیتی. یہ حدیث بھی متفق علیہ حضرت عروہ سے مروی ہے. اور کہتی لا تسبہ لا تسبہ فإنہ کان ینافح عن رسول اللہ. ارے لوگو، حسان نے جو کچھ کیا تھا اسے برا بھلا نہ کہو، میرے محبوب کی نعتیں پڑھ. یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری ہے. نعتیں پڑھتا تھا. اور حضرت عائشہ قربان جائیں، وہ حسان جس نے تہمت میں شمولیت کی تھی، ساری حسان بن ثابت کی حدیثیں روایتی حضرت عائشہ صدیقہ نے کی. یہ عشق ہے نا، یہ محبت ہے. خوش ہو کر حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان منبرا فی المسجد. ترمذی شریف میں حدیث، مسند احمد اور حاکم میں. یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام ممبر بچھواتے، ادھر سائیڈوں پر سارا جلسہ بنا کے بیٹھ جاتے، ممبر بچھاتے اور اس پر کھڑا کرتے حسان کو، ممبر پہ چڑھ جا، میری نعتیں سنا. ہائے ہائے ہائے، وہ سما آ رہا ہے. ہائے، پھر سنیں سما، بتاتا ہوں آگے سما کا. پھر کبھی کبھی جب سرور اور انبساط کا عالم ہوتا تو صحابہ قابو سے نکل جاتے. سنن ابی داؤد میں بھی حضرت عائشہ کی روایت یہی آئی، صحابی میں بھی یہ مروی ہوا. اور پھر ایک نہیں، پھر حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے گور ناتھ خان، آقا کی بارگاہ میں آئے. مسند امام احمد بن حنبل اور طبرانی اور بہقی میں، اور امام بخاری نے بھی روایت کیا. عرض کیا قلت یا رسول اللہ انی قد مدحت ببدعۃ ومدحت بأخرى. آقا میں نے کچھ نعتیں لکھی ہیں، کچھ اللہ کی حمد لکھی ہے، کچھ حضور کی نعتیں لکھی ہیں. عرض کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ وابدأ بمدحت اللہ. فرمایا اے سارا کلام نعتیں بھی اور شروع اللہ کی حمد و ثنا سے کر، پھر سنا مجھے. تو آقا علیہ السلام سنتے، سنت بنا دی، عاشقوں کو طریقہ بتا دیا. جب خود سنتے بٹھا کے صحابہ کو سناتے تو کون عاشق ہے جو حضور کی مدح و نعت کی محفلیں منعقد نہ کرے. تو کثرت سے تذکرہ کرنا، نظم میں کرے یا نثر میں کرے، حضور کی نعتیں. اور پھر حضرت اسود بن سری سے امام احمد نے جو روایت کیا، انہوں نے فرمایا انی قد حمدت ربی تبارک و تعالی بمحامد و مدح و ایاک. میں نے اللہ کی حمد بھی لکھی اور حضور آپ کی نعتیں بھی لکھی ہیں. فرمایا لا سنا. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے اور اس کی تفسیر پھر آگے نسائی میں آئی ہے، سنن کبریٰ میں امام اسقلانی نے لی ہے، بغوی نے لی ہے، امام ذاہبی نے لی ہے، قرطبی نے لی ہے، قسطلانی نے لی ہے. فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آقا علیہ السلام مکہ کے حرم میں داخل ہونے لگے تو جلوس کے آگے آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. وہ تھا کہ نعتیں پڑھتا تھا. تو فتح مکہ کا جلوس جو حرم مکہ میں داخل ہوا، نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوا داخل ہوا. تو گویا جلوس کی شکل میں بھی نعتیں پڑھنا سنت ہو گئی. جب حرم کعبہ میں آ گئے تو حدیث میں آتے فقال له عمر، یہ جملہ دلچسپ ہے، ایمان افروز ہے، یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تقول الشعر. عبداللہ بن رواحہ پیچھے تو پڑھتا ہی آ رہا تھا، پیچھے تو پڑھتے آ رہے تھے، اب اللہ کے گھر میں اور حضور کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو. جواب بنتا تھا عمر آج جس شعر پہ تعجب ہو رہا ہے انتظار کریں، وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی بڑھیا سے سنیں گے. حضور کے ہجر و فراق کے شعر آج بھی سنیں گے. بڑھیا مجھے پھر سنا، چرخہ کاٹنے والی بڑھیا، پھر حضور کے فراق کے شعر سنا. حرم کعبہ میں اور حضور کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو. حضور علیہ السلام نے یہ بات سن لی. عمر نے یہ کہا ہے فقال له النبی خلی عنہ، عمر چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. رجتے یار منا لیں دو، انہوں رجتے یار منا من دے. کیوں یا عمر فلاحی یا اسرع فیہم من ندح النبع، یہ جو شعر پڑھ رہا ہے اور میری نعتیں پڑھ رہا ہے
اے عمر اسے چھوڑ دو، دشمنوں کے حق میں تیروں سے زیادہ اتر رہے ہیں ان کے دلوں میں، اتنے تیر اثر نہیں کرتے جتنے یہ شعر اثر کر رہے ہیں۔ آئے سمجھ آئی بات کی؟ ارے ان باتوں کو کس باب میں لکھو گے، کس کھاتے میں ڈالو گے؟ ارے اگر باب عشق قائم نہ ہو تو خدا کی قسم کوئی باب باقی نہیں بچتا۔ If there is no chapter of love, then there is no relevance of any other chapter in deen. کس باب میں لکھو گے؟ پھر حضرت کعب بن زہیر، امام حاکم نے، بہقی نے، طبرانی نے روایت کیا، آپ کو پتہ ہے پہلے کافر تھے، حضور کے خلاف لکھتے تھے شعر، فتح مکہ ہو گیا، دل بدل گیا، بھائی ان کے مسلمان ہو چکے تھے تو چھپ کے مدینہ میں آ گئے، کسی کے گھر رہے، چہرے پر چادر چودر ڈال کے حلیہ بدل لیا، حضور کی خبر لی، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں آقا، آئے آ کے بیٹھ گئے محفل میں اجنبی بن کر، اور اجنبی بن کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص اگر کافر ہو اور توبہ کرنا چاہے حضور کے ہاتھ پر تو توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ پھر پوچھا آقا اگر کسی نے حضور کے خلاف باتیں کی ہوں، شعر لکھے ہوں تو وہ توبہ کرنا چاہے حضور تو اس کی معافی کی بھی گنجائش ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ پھر آقا نے پوچھا حضور اگر کعب ابن زہیر جیسا کوئی شخص ہو اس کی بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی ہے۔ جب آقا نے فرمایا اس نے چادر ہٹا لی، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، عرض کیا حضور کعب ابن زہیر حاضر ہے۔ کعب ابن زہیر حاضر ہے، آقا شکار ہو کے آ گیا ہے، یار کی نگاہ کا شکار ہو کے آ گیا، بیعت کی، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اس نے بیعت کی حضور کی دست اقدس پر، اور بیعت کر کے وہی صحابہ کی مجلس تھی، عرض کیا حضور نعت بھی لکھ کے لایا، آئے اجازت ہو تو سنا دوں؟ فرمایا سنا، فرمایا سنا۔ وہ لمبا قصیدہ ہے، اس کو کعب ابن زہیر کا قصیدہ بانت سواد کہتے ہیں، طویل قصیدہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، طویل قصیدہ۔ اس میں سے دو شعر جب اس شعر پر پہنچے تو آقا نے کچھ کیا، اس لیے وہ شعر سنا رہا ہوں۔ وہ نعت پڑھنے لگا، جب پہنچے یہاں تک نبئت ان رسول اللہ عودنی والعفو عند رسول اللہ معمول ان الرسول لنور یستدعا به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس نے کہا، شعر پڑھا، اس نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ حضور نے دھمکی دے بھیجی ہے کہ میں معاف نہیں کیا جاؤں گا، اس نے شعر میں کہا، لیکن میں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ سے تو معافی اور عفو درگزر کی بڑی امیدیں ہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ بے شک یہ رسول نور ہیں، بے شک یہ رسول نور ہیں، اور انہی سے نور کی خیرات لی جاتی ہے، اور آپ کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تیغ آبدار۔ جب آقا کے اس شعر پر پہنچا کہ ان الرسول نور، حضور نور ہے، لنور، اور نور کی خیرات لی جاتی ہے، آقا علیہ السلام پر حالت وجد طاری ہو گئی، ہائے ہائے وہ حالت وجد طاری ہو گئی۔ حضور کے شانوں پر، ہائے ہائے محبوب کی شانوں پر کملی تھی۔ جب اس شعر کو سنا کہ حضور نور ہیں اور نور کی خیرات بھی انہی کے نور سے ملتی ہے، تو بچ کی حالت میں حضور نے اپنی کملی اتاری اور پھینک کر کہا کہ آپ میری کملی تجھے دو کر۔ نے لکھا کہ وہ کملی ان کے پاس تھی تو وہ ان کے خاندان میں تھی، وہ جب ان کی وفات ہو گئی ان سے بڑا مانگا، حضرت امیر معاویہ نے کہا بیچ دو، نہیں بیچی، ان کے بعد ان کے خاندان میں تھی تو انہوں نے خرید لی، پھر وہ خلفاء میں رہی اور وہ پھر عثمانی ترکوں کے سلاطین تک رہی، اور آج استنبول میں سونے کے صندوق میں محفوظ ہے۔ اور جب کبھی جنگیں ہوتی اس کملی کا صندوق اٹھا کے دستہ چلتا تھا، فتح یاب ہوتا تھا۔ کوئی کچھ دو چار تھوڑے نعت خان، دنیا نعت خان تھی، حضور کے چچا نعت خان تھے، حضرت عباس حضور کی نعتیں پڑھتے۔ کبھی ایسا بھتیجا بھی دیکھا کہ چچا اس کی نعتیں پڑھتا ہے؟ ہائے ہائے
حضرت ابو طالب نے نعتیں پڑھی حضور کی، باپ کی طرح پالا، وہ چچا کے باپ کی جگہ پر، دادا باپ کی جگہ پر پالا اور نعتیں پڑھی، اور ان کے نعت کے شعر بخاری شریف میں منقول ہے، بخاری شریف میں منقول ہے۔ اس لیے وہ کتاب تو ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جلد، تیار ہے، مگر اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ امام بخاری کے ہاں اگر کوئی کافر ہوتا تو اس کا وہ کروڑ شعر پڑھ لے، کسی کافر اور مشرک کے شعر امام بخاری، صحابہ، تابعین اور ائمہ روایت نہیں کرتے، کافر کی حدیث روایت نہیں ہوتی، کافر کی حدیث روایت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے توسل پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو تک کر بادل بارش دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور امام بخاری نے یہ شعر حضرت ابو طالب کی نعت کے بخاری میں روایت کی ہے۔ تو کافر و مشرکوں کی روایت لی جاتی ہے بخاری میں، ساری باتیں ایک طرف، سب باتیں ایک طرف، اس ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی حدیث روایت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ بھی نعت خوان حضور کے، آقا عرض کیے یا رسول اللہ انی ارید ان ابدحک، عباس کہتے ہیں چچا، آقا میری خواہش ہے حضور اجازت دیں تو حضور کی نعت پڑھوں۔ فقال نبی ہات لا یفدد اللہ فاق، فرمایا طبرانی اور حاکم میں آ جا، سنا میری نعت، اور اے عباس چچا اس میری نعت کے صدقے رب تیرے دانت اور چہرہ سلامت رکھے، تاکہ عمدہ کلام پڑھتے رہو۔ پھر حسن بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں حضرت نابغہ جعدی، ان کا نام تھا قیس بن عبداللہ بن عمر، انہوں نے آقا کی نعت پڑھی 200 اشعار کی، 100 سے اوپر اشعار کی، 100 سوا 100 اشعار کی نعت پڑھی۔ جب نعت پڑھی حضور خوش ہو گئے، نعت پڑھی خوش ہو گئے، 100 سوا 100 اشعار تھے، اور خوش ہو کے آقا نے فرمایا لا یفدد اللہ فاق، اللہ تیرے چہرے اور دانتوں کو سلامت رکھے۔ ائمہ حدیث کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے دعا دینے کی بات تھی نعت کے بعد، وَعَاشَ النَّابِغَةُ بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ حَتَّى أَتَتْ عَلَيْهِ مِئَةٌ وَاثْنَتَ سَنَةً، 112 سال عمر ہوئی، 100 اتنے ہی شعر تھے۔ میرا وجدان کہتا ہے ہر شعر پہ حضور 1 سال دیتے گئے، ہر شعر پر 1 سال دیتے گئے، سنائیں، ہر شعر پہ 1 سال دیتے گئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا کی اس دعا کے نثر میں 112 سال عمر تھی، جب کوئی دانت گرتا اسی دن نیا دانت ہوگاتا، اور فرمایا ہم نے برف کے اولوں سے بھی زیادہ سفید چمکدار دانت تھے ان کے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری نعت کی وجہ سے رب تیرے منہ اور دانتوں کو سلامت رکھے۔ سمجھے آپ بات؟ محبت میں اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، شوق لقاء بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، پھر ادب بھی ہے، پھر قرآن سے محبت ہے، قرآن کی کثرت تلاوت ہے، حدیث سے محبت ہے، حدیث کی کثرت کے ساتھ قرات ہے، یہ حضور کی محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ جسے محبت ہو حضور سے وہ قرآن سے محبت کرے، اور حضور نے فرمایا جسے مجھ سے محبت ہو وہ قرآن سے محبت کرے، جسے قرآن سے محبت ہو وہ رو رو کے قرآن کو پڑھا کرے، اور فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا کے پڑھے، ایسے پڑھے کہ پچھلے جب سنے تو لگے کہ اللہ سے ڈر کے رو رہا، اس طرح کر کے پڑھے۔ صحابہ پڑھتے قرآن تو ہچکی بن جاتی، سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، 2 دن بستر پہ پڑے رہے، عادت ہوتی رہی، ہچکیاں بن جاتی تھی۔ یہ قرآن سے محبت تھی۔ حضور سے محبت کرنے والوں قرآن سے محبت کرو۔ رفقا، اراکین، وابستگان، ڈولوں پر نہ رہو۔ عشق اور محبت رسول کا تقاضا ہے، جس شے سے میرے مصطفیٰ نے محبت کی ہے اسے حفظ جاں بنا لو، اس سے عشق کرو۔ حضور قرآن کو سنتے، پڑھتے، روتے، ہچکی بن جاتی حضور کی، چکی چلنے کی طرح رونے کی سینے سے آواز آتی تھی۔ اس طرح محبت کرو۔ حدیث سے محبت، کیا حدیث سے محبت یہ علامت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی۔ پھر اسی محبت کی علامتوں میں سے جو حضور کے محبوب ہیں ان سے محبت کرو، پھر جو حضور کے دوست اور خدام ہیں صحابوں سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں رسول اللہ اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی واحب هذین واحب اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی جنت۔ فرمایا جس نے اس میرے حسن اور حسین سے محبت کی،
جس نے دونوں کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، فرمایا خدا کی قسم وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ آتا۔ میرے آقا نے فرمایا قالا انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میں، فاطمہ، حسن، حسین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، میں سب کو اکٹھا کر کے اپنے دسترخوان پر بیٹھاؤں گا، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور میں اپنی اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ ناکل و نشرب، ہمارے دسترخوان بچھے ہوں گے، ارے اوروں کا حساب کا یوم حساب ہوگا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا پکنک ڈے ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یہ حضور کے محبت عشق کی علامت ہے۔ پھر صحابہ جنہوں نے جانیں قربان کی حضور پر، جسم زخموں سے لخت لخت ہوتے، حضور کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے، کٹ جاتے میرے آقا پر، مان لٹا دیتے۔ ارے یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا تبوک کے لیے مان لاؤ۔ ابو بکر صدیق گھر کے کپڑے تک اتار کے لے آئے، ٹانکے لگا کے کانٹوں کا ایک لباس دے کے تن۔ میرے آقا نے پوچھا ماں آپ کہیں تو اہلک؟ قال آپ کہیں تو لہم اللہ و رسولہ۔ محبت عشق کے بغیر یہ انفاق کون کرتا ہے؟ پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ دیا۔ لوگ خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، مگر خرچ کا یہ انداز عشق اور محبت کے بغیر کون کرتا ہے؟ سب کچھ لٹا دیا۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے سیاستہ میں، اور ابن عساکر نے روایت کیا کہ جب یہ رنگ صدیق کے عشق کا دیکھا، رب نے کہا جبرائیل یہی لباس پہن کر مصطفیٰ کے پاس چلا جا اور جا کے کہہ کہ رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے حضور آپ کے ذریعے، اور پوچھا ہے کہ ابو بکر تو گھر کھانے کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، پوچھا ہے رب نے حل انت عن ربک راض، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو یہ حضور نے جب پوچھا کہ ابو بکر رب نے یہ پوچھا ہے تو وہ وقت میں آ گئے اور چیخ کر کہنے لگے انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ آقا آپ پوچھ کے بتا دیں کہ نوکری قبول ہو گئی؟ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ، ترمذی شریف میں فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اعزاهم فقد اعزانی ومن اعزانی فقد اعز اللہ۔ فرمایا خدا کے لیے میرے بعد نئی خاطر میرے صحابہ کی عزت کرنا، ادب کرنا، اور اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا ان کی باتوں کو۔ اشارہ تھا بشری کمزوریاں بھی ہوں تو ان کو موضوع گفتگو نہ بنانا، ان کی قربانیاں، ان کے عشق دیکھنا۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ میری محبت کے لیے کرے، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو انہیں اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کے وفاداروں سے محبت ہوتی ہے، اس کے خدمت گزاروں سے محبت ہوتی ہے۔ ارے حضور سے محبت ہے تو اب مدینے کے درخت کاٹنے حلال نہیں رہے، مدینے میں جانور کا شکار کرنا حلال نہیں رہا۔ وہاں کے درختوں جانوروں سے محبت ہے تو صحابہ تو پھر صحابہ سے، اہل بیت حضور کا خانوادہ تعلق والے۔ ارے محبوب کی پر ہر شے سے محبت ہوتی ہے، جو کھانے پسند تھے کھانوں سے محبت ہوتی ہے، جو چیز ناپسند ہو اس سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یعمی و یسم، نہ کچھ اور محبوب کے سوا سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور پھر نہ سجائی دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے۔ محبت اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، اور پھر جدھر دیکھتے ہیں محبوب نظر آتا۔ امام آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات ان کو جب حضور کا دیدار اور یاد پڑ پاتی امہات المومنین کے پاس جاتے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول کے پاس ایک آئینہ تھا جس میں حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھ کر کنگھی کرتے تھے، حضرت میمونہ نے سنبھال کے رکھا تھا۔ صحابہ کرام جاتے جب تڑپتے عاشق لوگ مشتاقان دین، عرض کرتے ام المومنین حضور کا آئینہ تو دکھا دو، وہ آئینہ نکال کے لے آتی۔ امام آلوسی نے روایت کیا خدا کی قسم ہر صحابی جب آئینہ سامنے رکھتا آئینے میں تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا،
آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کیا آئینہ تھا، گویا آئینے نے عشق کر لیا، آئینے نے محبت کر لی، آئینے نے کہا یا حضور آپ جا رہے ہیں پر آپ کا چہرہ نہیں جانے دوں گا، تو میرے اندر رہے گا، جو مجھے دیکھے گا آپ کو پائے گا، اپنا چہرہ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ روح المعانی میں بیان کیا۔ تو محبت انسان سے سارے پیمانے بدلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا اور ہوا کہ صحابہ کرام بتائیے جب لعاب دہن کو اٹھا کے چہرے پہ مل لینا عقل اجازت دیتی؟ احکام شرع میں یہ بات ہے؟ مگر نہیں، وہ کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے۔ ناک مبارک اس کی رطوبت کو مل لینا کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے۔ بالوں کو گیسوؤں کو اٹھا اٹھا کے رکھنا، حضور کے پیالوں کو چومتے پھرنا، جگہوں پہ لوٹتے پھرنا، جن جگہوں پہ حضور بیٹھے تھے ان جگہوں کو مل مل کے ہاتھوں سے عبداللہ بن عمر اپنے چہروں پر ملتے پھرنا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ کیفیت تھی۔ اور پھر میں نے احادیث میں دیکھا اور بہت لکھنے والوں کے قلم سے وہ حدیثیں رہ گئیں اور بہت دیکھنے والوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گئیں۔ ایک دن میں لگ گیا، ایک رات سحری کے بعد بیٹھا دوپہر تک اسی کی تلاش میں۔ میرے دل میں آیا کہ محبت میں جب کوئی بے خود ہوتا ہے تو جب تن من دن اٹھتا ہے، جب طواف کرتا ہے، جب ہر شے ہوش و خیال اٹھتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کئی بار بے بس ہو کر اس سرور محبت میں آدمی رقص بھی کرنے لگتا ہے۔ اس سرور محبت میں بندہ کبھی رقص بھی کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ ہو نہیں سکتا، صحابہ بھی انسان تھے، عشق میں سب کچھ کرتے تھے، جی کہتا ہے کہ کبھی بے خود ہو کر ناچ بھی پڑے ہوں گے، بے خود ہو کر کبھی وجد اور رقص بھی کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر میں بیٹھ گیا کتب حدیث کی تلاش میں۔ وہ اس دن میں یہی تلاش کرتا رہا کہ کس کس نے میرے یار کے لیے رقص کیا، کس کس نے یار کے لیے رقص کیا۔ تو بتا دوں، حبشہ کے رہنے والے تھے، صحابہ تھے، حبشی تھے، ہر سال عید کے دن آ جاتے۔ جو میں حدیث آج سناؤں گا وہ دیگر ائمہ حدیث کی روایت ہے جنہوں نے اس کی تفصیل دی، واقعہ وہی ہے۔ بخاری نے یلعبون لکھ دیا کہ حبشہ سے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے دروازے کے سامنے وہ حبشی لوگ ناچ کے کھیلتے تھے، یلعبون کھیلتے تھے۔ اس لیے لفظ کھیلنا آ گیا نا، جب لفظ آ گیا بولیے کھیلنا، تو محدثین، شارحین اور علماء کا پھر دھیان نہیں گیا ادھر۔ ہائے ہائے، یہ آخری بات ہے آج کی، اور آج کے بیان کا اور محبت رسول کے موضوع کا آخری نقطہ اور اس کا نچوڑ ہے، اس کا نچوڑ۔ چونکہ یلعبون کا لفظ آ گیا نا، کھیلتے تھے، سو دھیان نہیں گیا۔ Nobody could pay attention to their other aspect. They got lost in the world playing. اور ائمہ نے اس کی تفصیل لکھی۔ اس لیے میں نے کہا حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں کھیلنے کا باب قائم کیا ہے کسی کو اجازت کوئی مسجد میں کھیل سکے؟ بولیے، ہے کوئی کھیل سکتا؟ دو باتیں بتاتا ہوں، ہے کوئی مسجد میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں، آج بتاتا ہوں نا، ہے شریعت میں کوئی مسجد میں کھیلے؟ یہ عبادت کی جا ہے، گریہ و بکا کی جا ہے، سجدہ و رکوع کی جا ہے، کیفیات کی جا ہے خدا کی بندگی میں، کھیلنے کی جگہ نہیں۔ مگر بخاری مسلم نے باب بنائے ہیں مسجد میں کھیلنے کا باب، اور حدیث لکھی ہے کہ حبشہ کے لوگ تھے، عید کے دن آ جاتے
عید کے دن کچھ محدثین علماء کو شارحین کو مغالطہ ہوا، اس مغالطے کو بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں. لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے. اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا. امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا. دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے؟ وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے؟ انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے. مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت؟ اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں. دروازہ کدھر کھلتا تھا بولیے؟ حضور کے حجرہ پاک کا. کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، اس دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا. ادھر آ کے کھیلتے. تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے. امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے. امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زفنا یزفنو، آگے بتاتا ہوں معنی. تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا. دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے. اس مغالطے کو بھی دور کر دوں. ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی؟ مدینہ کے میدان ختم ہو گئے تھے؟ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے. میدانوں میں کی جاتی ہیں. تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے. یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے. اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دبی آید جنید و بایزید ایجا. جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا، حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں. اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا. آگے ہم چلتے آئیں گے. وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے اس لیے کہ حضور کے عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے. حدیث کے لفظ سنیے. عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون. مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے یزفنون، جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں. یزفنون، اور فرمایا لفظ صرف یزفنون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہیں، فرمایا یزنفون و یرقصون، they were doing dancing، they were dancing، رقص کر رہے تھے عشق میں. اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں وہ بات تو پیر صاحب آج اب آ رہی ہے. آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو. ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ. عائشہ آؤ. مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر، فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو. وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، اور میں دیکھتی رہی. اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے. حدیث کے لفظ ہے فقال رسول اللہ ما یقولون، حضور نے پوچھا کی آندے نے، ہائے ہائے ایک ہی کاندے نے پہ، ہاں ایک ہی کاندے نے پہ پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں، وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پڑھو پڑھو، ارے پڑھو محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح.
सालिह, अरे रोज चीखो मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह। बैठ बैठ बैठ। हाय हाय, जरा आज विर्द करो ना, आज विर्द करो मोहम्मद अब्दुल सालिह। ये वही विर्द है, सुनो, वही बहर है मोहम्मद शमे महफिल बूद, जब मोहम्मद शमे महफिल बूद, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, बोलो अब्दुल सालिह, मोहम्मद 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 अब्दुल सालिह, अब्दुल सालिह। हाय हाय, बैठिए, हाय हाय बैठिए। मेरे आका, मेरे आका, आप किवाड़ में हबशियों को देखते थे, जब रक्स करके मोहम्मद अब्दुल सालिह पढ़ते थे, देखते थे। आज इधर भी तगड़े मेरे आका, आज इधर भी तगड़े, ये भी मोहम्मद अब्दुल सालिह, इधर ऊपर 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 यहाँ, आज इधर भी देख ले मेरे आका, आका किवाड़ से इधर भी तगड़े, हाय हाय इधर भी तगड़े, इधर भी तगड़े मेरे आका मोहम्मद अब्दुल सालिह, हाय हाय हाय, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह। बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं इस मजमून को मुकम्मल कर लूँ। हाय हाय, और सुनो, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, किस किस ने रक्स किया है। आगे चलिए, आवाज ऊंची करो मोहम्मद अब्दुल सालिह। ये सारी रात, आज रात सारी, सुनो, आज रात सारी इसकी तस्बीह करनी है, सारी रात मोहम्मद अब्दुल सालिह, मोहम्मद अब्दुल सालिह, आज रात का वजीफा है, तस्बीह करनी है। हाय हाय, सुनिए, हजरत आयशा कहती है, फदना मिन्नी रसूलुल्लाह फवदअतु यदैहि अला मनकिबैहि वजअलतु अनसु, मैंने हुजूर के कंधों पर हाथ रख लिया और मैं देखती जाती थी। वहम यलअबू, अब पहले थी हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत, अब कौन हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत। अव्वल कान रिवाया मिन सय्यदना अनस बिन मालिक, अलान रिवाया अस्सानिया हिया मिन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, व रवा हाज़ा हदीस अत-तबरानी फिर मुअजम अल-औसत, हदीस पाक जिल्द 9 सफ़ा 121 तबरानी। अब हजरत आयशा रिवायत करती हैं रज़ियल्लाहु, फरमाती है कि मैं कंधे पर हाथ रख के देखती जाती थी। वहम यलअबून व यरकुसून, वो खेलते भी थे, रक्स भी करते थे। हजरत आयशा ने लफ्ज़ बयान कर दिया कि रक्स करते थे, रक्स करते थे, तो सानू नचते यार मना मन दिए। फिर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं आगे, सही इब्न हिब्बान में हदीस है, ये सब हदीस से किताबें बड़ी बड़ी हैं, खुदा जाने नकल करने वालों की निगाहों से क्यों रह गई हैं। हाय हाय, और वो फरमाते हैं कि अन्नल हबशा कानू यज़फिनून बैन यदै रसूलिल्लाह, हुजूर के सामने रक्स कर रहे थे, हुजूर के सामने, व यतकल्लमून बिकलामिल्लाह युफ़हम, और साथ साथ रक्स करते थे, कुछ पढ़ते गाते थे, उसकी समझ नहीं आ रही थी। हबशा थे ना, हबशी, तो हुजूर ने कुर्बान जाऊं, जरा मेरे आका के जुमले उस कैफियत को नजारे में लाए, हुजूर ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लफ्ज की समझ नहीं आई। फ़क़ाल मा यक़ूलून, पूछते क्या कहते हैं, हाय 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 हाय, पूछते क्या कहते हैं, तो क़ालू मोहम्मद अब्दुल सालिह, यह भी हदीस है तबरानी शरीफ में और सही इब्न हिब्बान की हदीस। अर्ज़ की आका नाचते हैं, रक्स करते हैं, साथ गाते हैं मोहम्मद अब्दुल सालिह। वो इसलिए दरवाजे के सामने आके करते थे, जंगी मशक़ ख़ाक करनी थी, जिस यार को खुश करना था उसी के दरवाजे के सामने आके रक्स करते थे। आए हुजूर भी देखें, अहले बैत भी देखें। इस रक्स की इजाजत थी मस्जिद में, बकाया किसी खेल की इजाजत नहीं। ये जो कहा ना इमाम बुखारी ने मस्जिद में खेलने की इजाजत, वो आम खेल की किसी की इजाजत नहीं, वो ये रक्स था इश्क मुस्तफा का रक्स, वज्द मुस्तफा का रक्स, जो हर साल ईद के दिन होता था, हर साल, हाय हाय, ईद के दिन होता था।
عید کے دن ہوتا تھا. حضور دیکھتے تھے. اس کو امام اسقلانی نے بھی فتح الباری میں بیان کیا, روایت کیا. اور پھر آگے اگلی حدیث جو ترمذی شریف میں ہے اور نسائی سنن کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بچے پر ان کے ارد گرد آ گئے, اندر حبشی رقص کرتے تھے, ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے. ہائے ہائے اذا حبشیہ تزن والصبیان حولها, بچے ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے. بڑی دیر دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے, ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 621, کتاب المناقب عن رسول اللہ, باب فی مناقب عمر بن الخطاب, سیاستہ کی حدیث. نسائی شریف سنن کبریٰ جلد 5 صفحہ 309, اسقلانی امام فتح الباری جلد 2 صفحہ 444, کتاب الجمعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر دیر تک دکھاتے رہے, یسفنون رقص کرتے تھے, ارد گرد بچے لوڈی ڈالتے تھے. تو پھر دیر تک دکھایا تو مجھ سے پوچھا اما شبعت, اما شبعت, پوچھا عائشہ رج گئی ہیں؟ ہائے ہائے, یہ لفظ رج گئی ہیں, سیر ہو گئی ہو, سیر ہو گئی ہو, 2 بار پوچھا سیر ہو گئی ہو. تو میں نے کیا عرض کیا, میں نے عرض کیا اقول اللہ, حضور ابھی رجی نہیں. ہائے ہائے, اجے نہیں رجی, اجے نہیں رجی. اور دیکھنا چاہتی ہوں, یہ تو ایک تھا. یہ حدیث کا لفظ ہے زفن, زفن اور زفنا یسفنون. کل ائمہ نے اس کو بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ, اس کا معنی رقص ہے. یسفنون حدیث میں امام زمخشری الفائق فی غریب الحدیث قال الزفن الرقص, زمخشری کہ زفن کا معنی رقص ہے. امام اسقلانی آگے حجل کا لفظ آیا ایک اور حدیث میں آگے آیا. امام اسقلانی نے فتح الباری میں کہا الحجل هو الرقص بہیئۃ مخصوصۃ, ایک خاص شکل کا رقص ہے. کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھاتا تھے, رکھتے تھے, ایک پہ رقص کرتے, پھر دوسرا رکھتے وہ اٹھا لیتے. حبشیوں کا رقص تھا. امام اسقلانی نے کہا. وقال الامام سیوطی الحجل التوشی شرح صحیح بخاری الحجل الرقص بہیئۃ مخصوصۃ. اندازہ کر لیں. امام جوہری لغت کی کتاب سے الزفن هو الرقص. امام مرتضی زبیدی تاج العروس لغت کی کتاب فرماتے ہیں زفنا یسفن زفنا, اس کا مطلب ہے رقص, رقص کرنا. امام ابن منظور لسان العرب لغت کی سب سے بڑی کتاب الزفن لکھتے ہیں الرقص. امام نووی معناہ یرقصون, امام نووی لکھتے ہیں بخاری شریف کی صحیح مسلم کی شرح میں, صحیح مسلم کی شرح میں فرمایا یہ جو یسفنون ہے فرمایا معناہ یرقصون, رقص کرتے تھے. وہذا علی حیات الرقص. امام اسقلانی نے کہا اے ترقص. قاضی ایاز نے کہا شرح صحیح مسلم میں الزفن هو الرقص. اور کیا رہ گیا, باقی کیا رہ گیا؟ اب اگلی حدیث حدیث پاک میں ہے. حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ایک بچی کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو گیا. جعفر بن ابی طالب کا, وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کا, اور حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید بن حارثہ, ایک بچی پر ہمارا اختلاف ہوا. ہم میں سے ہر کوئی کہے میں وارث ہوں, اور اپنے اپنی دلیلیں دیں. زید بن حارثہ کہے میں وارث ہوں, حضرت علی فرمائے میں وارث ہوں, حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے بھائی کہیں بوجود میں وارث ہوں. کہتے ہیں آوازیں اونچی ہوئی, حضور نے سن لی, کیس حضور کے پاس چلا گیا. طبقات ابن سعد میں, ذہبی سیر الاعلام میں, ذیلی نصب الرایہ میں, اسقلانی فتح الباری میں, اور پھر آگے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے ساری, اس کو مزید روایت کیا امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے سنن میں, ابن حبان نے صحیح میں, احمد بن حنبل نے مسند میں, بیہقی نے سنن کبریٰ میں, امام بزار نے مسند میں, طبرانی نے معجم الاوسط میں, ان تمام کتب حدیث میں باختلاف الفاظ حدیث آئی ہے. فرمایا اختلاف ہو گیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. حضور نے تینوں کو کیس سنا, فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا یا زید فانت مولا اللہ و رسول, زید تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہو, آزاد کردہ غلام بھی ہو اور دوست ہو, مولا ہو. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مولا ہو. لوگ کہتے ہیں علی مولا نہیں, حضور نے زید بن حارثہ سے کہا تم مولا ہو. لوگ کہتے ہیں علی مولا نہیں, فرمایا تم مولا ہو, اللہ اس کے رسول کے دوست ہو.
کے بعد فرمایا یا جعفر اللہ نے تمہاری شکل اور تمہارا اخلاق میرے جیسا کر دیا ہے، میرے جیسا بنایا ہے، خلق و خلق میرے جیسا، میری شبیہ ہو۔ اور علی فرمایا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے تینوں کو یہ فرمایا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور فیصلہ پھر حضرت جعفر کے حق میں دے دیا کہ اس کے گھر اس کی خالہ تھی، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، بیٹی جعفر بن ابی طالب، جعفر بیٹی تو لے جا۔ اور حدیث پاک کے لفظ حضرت علی نے بھی روایت کیا، فرمایا جب کہا حضرت زید کو زید انت اخونا و مولانا، اگلی روایت حدیث کی بیعتی میں، تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے، جب حضرت زید نے آقا کی زبان سے یہ لفظ سنا فقام فحجنا، بیہقی سنن کبریٰ، وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد گھوم کے رقص کرنے لگ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے ارد گرد گھوم کر رقص کرنے لگے۔ پھر ما قال جعفر انت اشبہ منی خلقا و خلقا، جعفر بن ابی طالب تو سب سے بڑھ کر شکل و اخلاق میں میری شبیہ ہے۔ جب اس نے سنا فقام فحجر وراء حجر زید، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت زید رقص کر رہے تھے حضور کے گرد، اس نے ان سے بڑا دائرہ بنا ان کے ارد گرد لٹی ڈالنی شروع کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے ارد گرد بڑے دائرے میں رقص شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں مجھے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں حضرت جعفر کے تیسرے دائرے میں رقص شروع کر دیا، حضرت علی نے رقص کیا۔ ہائے ہائے، بہقی سنن کبریٰ، اور بتاؤں سنن کبریٰ امام بہقی جلد 10 صفحہ 226 کتاب الشہادات، اس میں پھر اس حدیث کی وجہ سے امام بہقی نے باب قائم کیا ہے، باب من رخص فی الرقص، جس نے رقص کی اجازت دی ہے، یہ باب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر اس کی خاص ایک حیت، اس کی خاص، یہ مردوں کے لیے خاص حیت ہے۔ امام بہقی کا قربان جائیں محدثوں کے عقیدے پر ترخیص فی الرقص کے پر باب قائم کیا ہے، اور ایک ہی اجازت ہے رقص کی، عشق مصطفیٰ میں ہو، ہائے ہائے عشق خدا میں ہو۔ پھر وہ سنت علی بھی ہے، سنت جعفر بن ابی طالب بھی ہے، سنت زید بن حارثہ بھی ہے۔ کہاں حبشہ کے صحابی تھے، کہاں حضور کی اہل بیت آ گئی۔ پھر امام بزار نے المسند میں روایت کیا جلد 2 صفحہ 316، حضرت علی فرماتے ہیں انا و جعفر و زید فقال علی زید اخونا و مولانا فحاجر زید، یہ جب سنا تو زید نے کھڑے ہو کے رقص کیا حضور کے گرد۔ وقال علی جعفر انت اشبہت خلقی و خلقی، تو شکل و اخلاق میں میری تشبیہ ہے۔ فحاجر وراء حجر زید، وہ بھی کھڑے ہو کے رقص کرنے لگے۔ ثم قال علی، حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے فرمایا انت منی وانا منکا فحجمت وراء حجر جعفر، پھر میں نے رقص کیا۔ ہائے 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 ہائے، ان تمام کتب حدیث، درجن سے زائد کتب حدیث میں کئی صحابی روایت کرنے والے اور کئی ائمہ محدثین اس کی شرح کرنے والے، بات ختم کرتے ہوئے اٹھنے سے پہلے آخری کلمہ ہلنا نہیں دھیان سے۔ پھر کسی نے فتویٰ پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے، ان کی کتاب الفتاوی المتعلقہ بالتصوف، باب ہے تصوف کے مسائل سے متعلق فتاوی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور امام جلال الدین سیوطی سے، دنیا میں کتاب موجود ہے، ہر جگہ ہے، عرب و عجم میں پڑھائی جاتی، پوچھا یہ جو صوفیہ مجلس سے ذکر کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور پھر اس میں اچانک کسی کو وجد ہو جاتا ہے اور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے پھر اس پر ایک کیفیت تعین ہو جاتی ہے اور وجد کرتا ہے، ہائے ہائے، پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں، اس کو کوئی منع بھی آئی ہے شریعت میں یا نہیں؟ امام جلال الدین سیوطی کا جواب چھوٹا سا جملہ، فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں، لا انکار علیہ فی ذالک، اس معاملے میں کہ کیفیت عشق میں کوئی وجد میں کھڑا ہو انکار ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بعین ہی یہی سوال شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی سے کیا گیا تھا
امام سیوطی فرماتے ہیں فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا إِنْكَارَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ، تو شیخ الاسلام نے بھی کہا تھا اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا پھر یہی سوال امام برہان الدین الابناسی سے کیا گیا تھا، یہ امام سیوطی کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا تھا فَأَجَابَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، کوئی انکار اور منع نہیں. وَزَادَ، انہوں نے زیادہ کیا اور کہا اِنَّ صَاحِبَ الْحَالِ مَغْلُوبٌ، جس پر حال طاری ہو جائے وہ مغلوب ہوتا ہے. باتیں نہ کیا کرو اس پر، باتیں نہ کیا کرو. اور فرمایا وَالْمُنْكِرُ مَحْرُومٌ مَا ذَاقَ لَذَّةَ التَّوَاجُدِ، انکار کرنے والا بیچارہ محروم ہے، اس نے پی کے نہیں دیکھا. امام سیوطی کہتے ہیں اس نے چکھ کے نہیں دیکھا، وجد کی لذت اس نے نہیں چکھی. غریب انکار نہ کرے تو کیا کرے. ہم نے مکہ کی محفل میں لوگوں کے وجد و رقص دیکھے ہیں. شیخ جمل اللیل کے ہاں کیا جب نکلے تھے فرمایا انہوں نے وجد کا لذت نہیں چکھا، اور آگے ہائے ولا صفن لہو فی المشروب، اور یہ جو شراب ہے اس کو چکھ کے نہیں دیکھا، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ائمہ حنفیہ نے بھی یہی کہا، ائمہ مالکیہ نے بھی یہی کہا کلہم کتبوا علی ھذا السوال بالموافقۃ من غیر مخالفۃ، ہر ایک نے اس کے اوپر لکھا، سب نے موافق لکھا، کسی نے مخالف نہیں لکھا. اور یہ کہہ کر پھر امام سیوطی کہتے ہیں تم انکار کیسے کرتے ہو جب قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ خدا کے ذکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے. کیف الحضر فی عالم العرب، نام طریقہ هذا الحضر، فهموا کیف الحضر فی پورے عالم عرب میں. یہ پاکستانی ہندوستانی دین اور شریعت ہے ہمارے پاس، ان علماء نے سفر ہی نہیں کیا عالم عرب کا. دنیا عرب جائیں ملک شام، جائیں ملک عراق، جائیں ملک مصر، جائیں سوڈان، جائیں الجزائر، جائیں فلسطین، جائیں اردن، جائیں دیکھیں پوری دنیا عرب حضور کے عشق میں وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے. پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ کیسے انکار کرتے ہو. رب نے کہا کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، دائیں بائیں بھی کرتے ہیں، پہلو کے بل بھی کرتے ہیں. امام شاذلی کے طریقہ میں اولیاء نے تینوں حالتوں کو جمع کر دیا. اس کو حضرہ کہتے ہیں جو کر کے دکھایا انہوں نے. جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں قیام بھی لاتے ہیں، بیٹھنا بھی لاتے ہیں، دایاں بایاں پہلو بھی لاتے ہیں، تین حالتیں جمع کر کے یہ حضرہ. پھر امام سیوطی نے فرمایا اور تم کس طرح انکار کرتے ہو. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے اور فرماتے کہ اگر یہ حال قیام کے ساتھ مل جائے تو یہی تو رقص بن جاتا ہے. فرمایا حضور بیٹھے ذکر کرتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ ذکر کے حال میں وجد کرتے تو بیٹھے بیٹھے دائیں بھی جھومتے، بائیں بھی جھومتے، آگے بھی جھومتے، پیچھے بھی جھومتے. یمینون الی یمینہم و الی شمالہم و امامہم و خلفہم، آگے پیچھے دائیں بائیں جھومتے جس طرح کے درخت مثل شجرۃ فی رضیع العاصف، جیسے تیز آندھی میں درخت جھومتا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ بیٹھ کر آقا کی ایک صحابہ کی کیفیت ہوتی. فرمایا اس کیفیت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو یہی رقص ہو جاتا ہے. اور آگے اور بات ختم. امام سیوطی نے فائنل کہا اور وہ سارا کچھ اور حدیث میں آیا ہے. امام فرماتے ہیں پھر حدیث رقص جعفر ابن ابی طالب بین یدی رسول اللہ. امام سیوطی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے حضور کے سامنے رقص کیا وجد میں آ کر. فرماتے ہیں پھر انکار کی مجال کس میں. فرمایا اس سے صوفیاء کا رقص نکلا ہے. اور حضرت جعفر بن ابی طالب کس حدیث کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم امام قیام و رقص کرتے. اور امام شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے امام فقہ فرماتے ہیں وہ خود نہ صرف جائز سمجھتے بلکہ محافل میں وجد و رقص کرتے تھے. امام عز الدین بن عبد السلام اتھارٹی ہیں، سعودی عرب میں بھی ان کا فتویٰ چلتا ہے، سعودی عرب میں چلتا ہے. فرمایا خود وجد و رقص کرتے. امام ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی سلطان مظفر، وہ جب 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کراتا تو ظہر سے لے کر
اگلی صبح تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ صوفیاء کی مجلس ہوتی اور حضور کے میلاد کے دن ان کے ساتھ مل کے رقص کرتا تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے فی البدایہ والنہایہ کان یرقص مع الصوفیاء۔ اور امام سیوطی نے کہا کیسے انکار کرتے ہو حضور کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے کیا۔ یہ اور حدیث کی طرف اشارہ ہے جو میں نے کوٹ کی، وہ تینوں نے کیا، یہ ایک اور حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، کیا حبشہ سے آئے واپس، یہ اور حدیث ہے۔ کئی دنوں سے گئے ہوئے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب مدینہ پہنچے تو سامنے حضور بیٹھے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اس مشتاق دین کی نگاہ ہجر اور فراق میں تھی۔ کئی دنوں کے بعد پلٹ کے آئے، یار کا مکھڑا نظر آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکتے ہی راستے میں کھڑے ہو کے رقص کرنے لگ گئے۔ کھڑے ہو کے دیکھتے ہی رقص کرنے لگ گئے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی۔ عن جابر بن عبداللہ قال لما قدم جعفر بن ابی طالب من ارض الحبشہ، حضور کو دیکھا، فلما نظر جعفر الى رسول اللہ حجل اعظاما منہ، جب حضور پہ نگاہ پڑی تو حضور کے ادب میں رقص کرنے لگ گئے، ادب میں، ہائے ہائے ہائے، محبت و ادب میں رقص کرنے لگ گئے۔ کوئی ایک ہو تو بات بتاؤں، پھر اٹھائیے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں لکھا، امام ابو داؤد صحاح ستہ میں، اور امام اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب ہجرت فرما کر حضور مکہ سے مدینہ میں آئے تو حبشہ کے صحابی اور عثمان والے لوگ انتظار میں تھے ہجرت مدینہ میں۔ جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر لعبت الحبشۃ لقدومہم فرحا بذالک، حضور کی آمد پر خوش ہوئے اور رقص کیا۔ تو مدینہ میں استقبال بھی حبشہ کے صحابیوں نے رقص کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، امام بخاری نے روایت کیا التاریخ الکبیر میں، ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا، اور اس پر امام نووی اور امام اسقلانی نے بڑی پیار کی بات کی، بڑی پیار کی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو حضور کی آمد پر استقبال کا رقص تھا، فرماتے کیوں نہ کرتے، جب حبشہ کے لوگ ہر عید کے دن خوشی میں رقص کرتے تھے۔ امام اسقلانی کہتے ہیں جب ہر عید کے دن حضور کی محبت میں رقص کرتے تھے تو مدینہ حضور کی آمد سے بڑا عید کا دن اور کیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ امام اسقلانی نے کہا کہ جب وہ ہر عید کے دن رقص کرتے تھے تو حضور کی آمد سے بڑا عید کا دن ان کے لیے اور کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اسقلانی نے اس کو بیان کیا جلد 2 صفحہ 443، فرمایا اعتماد نہ رہے فَفَعَلُوا ذَلِكَ كَعَادَتِهِمْ ثُمَّ صَارَ يَلْعَبُونَ يَوْمَ كُلِّ عِيدٍ۔ یہ رقص شروع اس دن ہوا جس دن حضور ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تھے، پہلا رقص کیا، اور فرمایا پھر وہ حضور کی آمد کا دن مناتے تھے۔ یہ عرس ہجرت منایا جاتا تھا، یہ سالانہ اینیورسری منائی جاتی تھی حضور کے ریسیپشن کی۔ پہلا رقص کیا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تو امام اسقلانی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے معمول کو عمر پر توڑا نہیں، ہر عید کے دن پھر مسجد نبوی کی سین میں حضور کے گھر کے سامنے رقص کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگو حضور سے عشق سیکھو، حضور سے محبت سیکھو، حضور سے محبت سیکھو، حضور سے عشق سیکھو، پھر شراب معرفت کے جام ملتے ہیں، پھر اس میں لذت بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، پھر اس میں نشہ ہے، پھر اس میں پردے اٹھتے ہیں، پھر قربتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ کبھی محروم نہیں کیے جاتے۔ جس منزل تھی سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاندے پھیرا ہو، وما علینا الا البلاغ۔